زویلا، مجھے یاد ہے تمہاری کہی ہوئی ایک بات۔ تم نے ایک روز کتنی چاہت سے اپنائیت سے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، خان جی محبت کو زوال نہیں ہے، یہ تو میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تم نے کہا تھا، خان جی میری محبت سمندر کی لہروں کی طرح ہے، جیسے سمندر کی لہریں بار بار ساحل سے ٹکراتی ہیں، لیکن جب ساحل بے رخی برتتا ہے تو لہریں کچھ وقت کے لیے واپس پلٹ جاتی ہیں، مگر پھر اپنی محبت سے بے قرار ہو کر ساحل سے جا ملتی ہیں، کیونکہ لہریں اور ساحل کا ساتھ تو ازل سے ابد تک کا ہے، اور میری محبت کا بھی خان جی اس دل میں ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ زویلا، میں تمہاری ذات میں بکھرے کانچ اپنے جسم کی پور پور سے چنوں گا، تاکہ تمہارے ٹوٹنے کے دکھ کو اپنے زخمی وجود میں مدغوم کر سکوں۔ پھر تمہارا دکھ اور میرا درد برابر ہو جائیں گے، ایک جیسے ہو جائیں گے۔ زویلا، میں تم سے کل ہی ملوں گا، تمہارے قدموں میں گر کر تم سے معافی مانگوں گا۔ امید ہے تم مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرو گے۔ آلیان صاحب، کھانا کھا لیجیے۔ ملازم کی آواز پر وہ یادوں کے دریچوں سے باہر آیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ لیکن صاحب، آپ نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، بس یوں ہی اندھیرے کمرے میں بند بیٹھے ہیں۔ اس طرح مستقل بھوکے پیاسے رہنے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ملازم نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ سب لوگ مجھے؟ نہیں مروں گا میں اتنی آسانی سے۔ مجھے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، سسک کر، تڑپ تڑپ کر مرنا ہے۔ رب میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں آئے، سن لے کان کھول کر سب۔ اٹھائیں یہ ٹرے اور چلے جائیں، مجھے تنہا چھوڑ دیں، اللہ کا واسطہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ آگ لگا دوں گا میں، بسم کر دوں گا اس کمرے کی ہر چیز کو کہ جو اس دغاباز عورت سے وابستہ ہے۔ نہیں چاہیے کوئی بھی یادیں اس بے وفا عورت کی جس کو دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے۔ میں ہر پل تل تل مر رہا ہوں۔ اب وہ بدحواسی کے عالم میں آپے سے باہر ہوتا ہوا زور زور سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا کرب اور دکھن تھی کہ حویلی کے ملازم کمرے میں آ پہنچے۔ سبھی اس کی اس حالت کو دیکھ کر افسردہ اور ششدرا تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس بکھرے ہوئے شخص کو سمیٹ سکے۔ آلیان صاحب، سنبھالے خود کو، اب نہیں رہنا مجھے اس کمرے میں، خدا را مجھے لے چلیں میری زویلا کے کمرے میں۔ اگر میں کچھ اور وقت ادھر ٹھہرا تو میری روح پرواز کر جائے گی، میں فنا ہو جاؤں گا، مجھے لے چلیں۔ بند کر دیجیے اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے، نہیں رہنا مجھے اس کمرے میں۔ آج وہ چھوٹے سے بچے کی طرح بلبلا کر رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر حویلی کا ہر شخص بھی اشکبار تھا۔ دن میں نکلنے والی دھوپ دوپہر سے پہلے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ ہلکے ہلکے بادلوں نے لے لی تھی، جو شام تک خوب گہرے اور بوجھل ہو گئے تھے۔ دھند نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ہلکی ہلکی سی پھوار بھی پڑی تھی۔ شاید یہ رکی ہوئی بارش اب رات کو حواس نے سر اٹھا کر سرمئی دھند کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ شاید یہ رکی ہوئی بارش اب رات کو اس نے سر اٹھا کر سرمئی دھند کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ بارش، ہاں، اسے وہ ظالم بارش یاد آ گئی جب زویلا اس کا ہاتھ تھامے بڑے پیار سے گھسیٹتی ہوئی چھت پر لیے جا رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ کتنا اچھا وقت تھا وہ، لیکن افسوس میں نے خالص جذبوں کو کبھی قدر ہی نہیں کی اور ہمیشہ جھوٹ کے پیچھے بھاگتا رہا۔ بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی، وہ میرے پاس رہا اور مجھے کبھی نہ ملا۔ ڈرائیور، گاڑی نکالے، مجھے ابھی اور اسی وقت شہر جانا ہے۔ لیکن آلیان صاحب، اس موسم میں اس وقت آپ کا جانا ٹھیک نہیں رہے گا، کسی بھی وقت طوفانی بارش ہو سکتی ہے۔ آپ گاڑی نکالے فوراً، سنا نہیں آپ نے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہ دھاڑتا ہوا بولا تھا۔ بہت بڑا طوفان تو آ کے گزر ہی چکا ہے، جس کی شدت نے مجھے درہم برہم کر ڈالا ہے، اور اب کسی طوفان کا ڈر کیسا؟ اس ضدی شخص کے سامنے کبھی کسی کی نہیں چلی تھی، لہٰذا ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی۔ لگاتار بیل کی آواز پر شہلا دورانی بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی ہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ آ رہی ہوں بھائی، آ رہی ہوں۔ کون ہے آخر یہ بے صبرا جو بیل پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا ہے؟ آج کل کے لوگوں کو ذرا تمیز نہیں ہے، حد ہے ویسے۔ چڑچڑاتے ہوئے وہ جھٹ سے دروازہ کھول دیتی ہے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دروازہ کھلتے ہی آلیان ان کے سامنے موجود ہوگا۔ آپ؟ آلیان کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ لمحہ بھر میں ہی نفرت کے آثار امڑ آتے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ کیسے آنا ہوا؟ لیکن آلیان کوئی بھی جواب دیے بنا دندناتا ہوا گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ زویلا کہاں ہے؟ کہاں ہے زویلا؟ بلائیں اسے، مجھے زویلا سے بات کرنی ہے۔ اس کی کھوجتی نگاہیں بڑی بے تابی سے زویلا کو تلاش کرتی ہیں۔ آلیان کی ہٹ دھرمی اور بے باکی کو دیکھتے ہوئے
شہلا درانی کا پارا ہائی لیول پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ شخص اس حد تک گر سکتا ہے۔ عالیان خان، کیا اب آپ ادب و احترام بھی بھول چکے ہیں؟ کسی کے گھر میں بنا اجازت گھسنا یہ کہاں کی شرافت ہے؟ شرم کریں۔ مجھے تو یقین نہیں ہوتا کہ آپ بی بی جان کی اولاد ہے۔ چلے نکلے ادھر سے۔ اور آپ کس رشتے سے ملنا چاہتے ہیں زویلا سے؟ شہلا درانی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں زویلا کو بلائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ میرا اس سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں بے سکون ہوں، بے چین ہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے ہر روز۔ اور ہاں، کان کھول کر سن لے شہلا درانی، مجھے کوئی بھی زویلا سے ملنے سے نہیں روک سکتا، آپ بھی نہیں۔ ہٹ جائیں میرے راستے سے، ورنہ کیا عالیان خان؟ بس بہت ہو گیا یہ ناٹک، میرے سامنے یہ دھونس دھمکیاں نہیں چلنے والی۔ اور یہ کیا پاگل پن لگا رکھا ہے؟ مذہب کو کھیل بنا کر رکھ دیا آپ جیسے لوگوں نے۔ طلاق دے چکے ہیں آپ زویلا کو۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، اتنے باشعور ہو کر بھی یہ نہیں جانتی کہ زویلا آپ کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ کھو چکے ہیں آپ اسے ہمیشہ کے لیے۔ لہٰذا خیریت اسی میں ہے کہ زویلا کے آنے سے پہلے یہاں سے چلتے بنے، کیونکہ میں نہیں چاہتی آپ کو دیکھ کر وہ کسی قسم کی بھی ذہنی اذیت میں مبتلا ہو۔ ویسے بھی بڑی مشکل سے تھوڑا بہت سنبھل پائی ہے، ورنہ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کہاں ہے میری زویلا؟ کدھر ہے وہ؟ شہلا درانی، آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہی میری زویلا کہاں چلی گئی ہیں؟ لفظوں کو لگام دے عالیان خان، اور کچھ شرم کریں۔ زویلا کو آپ چند ماہ قبل طلاق دے چکے ہیں۔ زویلا آپ کی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی غیر مرد سے ملے گی۔ جاتے جاتے ایک بات اور بھی سنتے جائیں، میں بہت جلد زویلا کا نکاح کروا رہی ہوں، لہٰذا اس کی زندگی میں بار بار آ کر اسے ڈسٹرب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ شہلا درانی؟ زویلا کا نکاح؟ وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولا۔ کون ہے وہ لڑکا؟ مجھے بتائیں کون ہے وہ؟ نکاح کا سن کر وہ تکلیف سے چیخ اٹھا تھا۔ اور یہ کیا بہکی بہکی باتیں بنا رہی ہیں؟ زویلا کے ساتھ زور زبردستی کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف میں بستا ہوں۔ وہ میرے ساتھ بے ایمانی ہرگز نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کی بے لوث محبت پر پورا بھروسہ ہے۔ واہ بھائی واہ، عالیان صاحب واہ! شہلا درانی کا جاندار قہقہ بلند ہوا تھا۔ بھائی بہت خوب، کیا کہنے ہیں جناب کے۔ جب زویلا آپ کے پیار میں پاگل تھی اور وہ ہر روز اپنی محبت کا دم بھرا کرتی تھی، اس وقت آپ جیسا بے حس آدمی اس بیچاری کی بے لوث محبت کو بار بار ٹھکراتا رہا، اسے رلاتا رہا، تڑپاتا رہا، جلاتا رہا۔ عالیان صاحب، اس وقت آپ کو اس کی محبت پہ یقین کیوں نہیں آیا؟ اور آج آپ خود تنہا ہو گئے تو چلے آئے بڑے بڑے دعوے کرنے۔ میں نے آپ سے بڑا خود غرض اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ارے آپ کو تو خدا کا بھی خوف نہیں آیا تھا؟ اس معصوم کو رات کے سناٹے میں بد چلنی کا الزام لگا کر دھکے مار کر نہایت بے دردی سے گھر سے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ عالیان خان پلیز اب جائیں، کیونکہ زویلا کالج سے آتی ہوگی اور میں نہیں چاہتی وہ آپ کو یہاں دے۔ شہلا درانی، کیا میں پوچھ سکتا ہوں زویلا کا نکاح کس سے کیا جا رہا ہے؟ آنکھوں کی نمی اور آواز میں دبی بے بسی صاف بتا رہی تھی کہ یہ شخص نکاح کا سن کر بری طرح سے بکھر چکا تھا۔ بہت معذرت عالیان خان، میں آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ ہم کسی بھی ایرے گیرے کو بتانا ضروری نہیں سمجھتے۔ اور اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ لہجہ سپاٹ اور تیکھا تھا۔ آج یہ انسان بھی اسی کیفیت سے گزر رہا تھا جس کرب سے زویلا گزری تھی۔ بس فرق صرف اتنا تھا، زویلا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شہلا درانی کے روپ میں ایک ہمدرد دوست ملے، جبکہ اس انسان کو سنبھالنے والا اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ ضدی، ہٹ دھرم، انا پرست اور گھمنڈی شخص آج پوری دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ زویلا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جب کالج سے گھر پہنچے گی اپنے سامنے عالیان خان کو بیٹھا ہوا پائے۔ وہ تو اپنی دھن میں گھر میں داخل ہوئی تھی، لیکن عالیان خان کو سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر کچھ دیر کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ لیکن عالیان خان کو سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر کچھ دیر کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا تھا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا عالیان اس طرح ادھر کیسے۔ دل کو ایک دم سے دھچکا لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ خان جی کو دیکھ کر جشن منائے یا سوگ، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی انجانی خوشی کا احساس اس نے محسوس کیا تھا۔ البتہ عالیان کا حلیہ دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے کو کر رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کا لباس اجلا بے شکن ہوا کرتا تھا۔ کیا روبو دبدبا تھا اس کی جاذب نظر شخصیت میں، مگر آج الجھے بکھرے بال،
सुर्ख सूजी हुई आंखें जिनके गिर से हल्के चेहरे की थकन साफ चुगली खा रही थी कि यह शख्स कई रातों से बेख्वाबी का शिकार रहा था। वो कुछ लम्हे इधर ही ठहरी रही थी, कदम बाखुद जैसे थम से गए थे। आ गई जोइला तुम कॉलेज से, अब इधर क्या खड़ी हो, चलो जाओ अपने कमरे में। नज़र नहीं आ रहा तुम्हें एक गैर मर्द बैठा है और अजनबियों के सामने आया नहीं करते। दोनों हाथों से अपना सर थामे हुए ये शख्स सर झुकाकर दुनिया जहान से बेखबर बैठा था। यकदम शहला दुरानी की आवाज़ पर चौंक उठता है। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं। कहते हैं लोग जिंदा है तो उससे बिछड़ के हम कांधों पे अपनी लाश लिए जा रहे हैं। उसने बेकरारी से सोचा, अगरचे आज हमारे रिश्ते में कोई भी बाकी नहीं रहा, मगर ये दिल बेईमान उन्हें देखकर मचल क्यों उठा है। ये डेरों के हिसाब से मोहब्बत जो मेरे दिल के नहा खानों में पल रही है, इसका क्या करूं? या इलाही मुझे माफ़ फरमा, ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं चाह कर भी खान जी को अपने दिल से, अपनी सोचों से जुदा नहीं कर पा रही हूँ। आज लब खामोश थे, जैसे चुलबुली सी लड़की को चुप लग गई हो। ये उसी के वही खान जी थे जिन्हें देखते ही वो बेख्तियार उनसे लिपट जाया करती थी। वो तो एक जिंदा दिल लड़की थी जिसकी हंसी बहुत प्यारी थी, जो जी भर के बातूनी थी, जो बात बे बात कहका लगाती रहती थी। वो तो अपनी मोहब्बत को देखकर खुश होती रहती थी। आलियान को देखकर उसकी आंखें ऐसे जगमगाती थी जैसे रोशन दिए, जैसे हीरे की कुनिया अंधेरी रात में जगमगाती है। आलियान में उसकी जान बसती थी। वो तो खान जी को अपने सामने बैठाकर घंटों के हिसाब से देखते रहना चाहती थी, मगर अब नहीं, अब ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता था, कभी नहीं। जोइला, मैं क्या बोल रही हूँ तुमसे, सुनाई नहीं देता तुम्हें? अपने कमरे में जाओ। इस बार शहला दुरानी का लहजा बड़ा गुस्सैला था। जोइला सख्ती की कैफियत से बाहर आई थी और अपने बोझल कदम उठाती हुई कमरे का रुख करती है, मगर आलियान की भराई हुई पुकार ने एक बार फिर उसके बढ़ते कदम रोक दिए थे। कितनी तड़प और बेचैनी थी उसकी आवाज़ में। जोइला, कुछ देर रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, फिर चले जाना। उसकी आंखों में आई नमी और फिर झुके कंधे, यकीनन वो अपने आंसू छुपा रहा था। 2 कदम चलकर वो पलट के रुकी थी। अब आंखों में लुके हुए आंसुओं को रोकना उसके बस से बाहर थे। मोहब्बत इंसान को कितना कमज़ोर और लाचार कर देती है। मोहब्बत में दिलो दिमाग में कभी भी मुताबिकत हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और सोचता है। ये फ़र्क आज वो महसूस कर सकती थी। क्यों रुक गई है मैं खान जी की एक आवाज़ पर? हालात का तकाज़ा तो ये था कि मुझे मुंह मोड़कर बेरुखी दिखाते हुए चले जाना चाहिए था। या अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? उस इंसान से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, मगर मेरा ये दिल मेरे इख्तियार में क्यों नहीं है? जोइला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अनजाने अनजाने में बहुत अज़ियतें दी हैं। बेशक मेरी दी हुई तकलीफ़ें माफ़ी के काबिल नहीं हैं, लेकिन अगर तुम एक बार, सिर्फ़ एक बार कह दो। वो अपनी जगह खड़ा था, बहुत उदास, वीरान और खाली। इस वक्त उसके चेहरे पर इतनी वीरानी थी कि ऐसा लगता था जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। दुनिया में उससे ज़्यादा तहीदमा, आस्था, गमगीन और कोई हो ही नहीं सकता था। बेचौर मर्द की मोहब्बत बड़ी ख़वार, शदीद, ख़तरनाक और ज़ालिम होती है। ऐसी मोहब्बत का नशा सर चढ़ के बोलता है। आलियान की मोहब्बत भी अब जोइला के लिए कुछ ऐसी थी। मैंने तुम्हारी सादगी की कभी कदर नहीं की। मैं तो ख्वाहिशात का मारा, खुद गर्ज और हुस्न परस्त शख्स था। मेरे लिए हमेशा मेरी ज़ात, मेरी अना, मेरा गरूर अहम रहा। उसने तौक़ुफ़ के बाद गहरी सांस ली थी। मैं मोहब्बत की कदर ही ना कर सका। बस एक बार मुझे सच्चे दिल से माफ़ कर दो। बड़ा बेचैन और बेकरार है ये दिन। देखो, मुझे बद्दुआ मत देना। मैं बहुत डर गई हूँ अल्लाह की पकड़ से, उसके कहर से। जोइला, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं जी ना सकूँगा। मरने से पहले अपने गुनाहों की तलाफ़ी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हक़ूक़ुल बात के मामलात हैं। अगर तुम माफ़ कर दोगी तो मेरे रब की तरफ से मुझ पर करम हो जाएगा, वरना आखिरत तक की मंजिल बड़ी कठिन होगी। अब वो उसके कदमों में बैठा गिड़गिड़ा रहा था। जोइला भी इंसान थी, कोई पत्थर नहीं, और इस इंसान को उस लड़की ने टूट कर चाहा था। नहीं देख पा रही थी वो खान जी को इस तरह रोता बिलखता। ये क्या कर रहे हैं खान जी? आपकी जगह कभी भी कदमों में नहीं हो सकती। कुछ लोगों का मकाम हमारी नज़रों में हमेशा ऊंचा रहता है। मैं इंसानियत के नाते एक बात ज़रूर कहूँगी, जो लोग हमारे दिल के करीब होते हैं या जिन लोगों से हमें हंसनियत होती है, उन्हें बद्दुआ थोड़ी दी जाती है, बल्कि उनके लिए तो हर लम्हा हाथ उठाकर दुआएं मांगी जाती हैं। खान जी, अब आप चले जाएं
اور پلیز پھر کبھی نہیں آئیے گا، کبھی بھی نہیں۔ آج وہ بے بسی سے سوچ رہی تھی، چھونے کا حق تو رہا نہیں، ورنہ آج انہیں اور ان کے تمام غموں کو سمیٹ لیتی، انہیں کبھی بکھرنے نہیں دیتی۔ کاش یہ حق آپ مجھ سے کبھی نہیں چھینتے خان جی، کاش۔ وہ دیکھ ضیا، زویلا بھابی اپنی اکلوتی دوست آشی موٹی کے ساتھ ہماری طرف آ رہی ہے۔ یار موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، چل جلدی سے اچھے بچوں کی طرح سلام ٹھونک دے، تجھے اس نیکی کے بدلے میں ڈھیروں ثواب ملے گا۔ سلمان کے بچے، زیادہ شوخیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ تو شرم کر، کیوں پٹوائے گا مجھے صبح صبح جوتیوں سے، وہ بھی پورے کالج کے سامنے۔ ویسے بھی تیری بھابھی مجھے لفٹ کروانے والی نہیں ہے، خدا کے لیے یہ فلوپ مشورے اپنے پاس ہی سنبھال کے رکھ، رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہونے والا، اپنی تو قسمت ہی خراب ہے۔ تجھے یاد ہے تیرے کہنے پر جب میں نے پہلی بار اسے خط لکھا تھا، کتنا خوفناک رسپانس آیا تھا۔ زہیلا نے اس خط کا گولا بنا کر میرے تھوپڑے پر دے مارا تھا۔ وہ مجھے اول درجے کا چھچھوڑا سمجھ بیٹھی ہے، سارا امیج خراب کر کے رکھ دیا تو نے اس کی نظروں میں۔ اچھا سن سلمان، اب بالکل خاموش رہنا، زہیلا ہماری طرف ہی آ رہی ہے، ہنسنا مسکرانا نہیں ورنہ بینڈ بجا دے گی ہم دونوں کی۔ زین نے چپٹ لگائے ہوئے سلمان کو سمجھایا تھا۔ ہائے رے خوش فہمیاں کچھ لوگوں کی۔ ہاں ہاں ضیا، وہ ہماری طرف نہیں آ رہی بلکہ اس کی کلاس ہمارے راستے میں پڑتی ہے اور حال حال میں بھابھی کو ادھر سے گزرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتیسی اندر کر لے، زیادہ کھلکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں غلط سمجھے گی۔ لیکن سلمان بھی اول درجے کا ڈھیٹ بنتا تھا، اس کی ہنسی روکنے کے بجائے کہکہ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ابے یار ضیا دیکھ ذرا غور سے، زویلا تجھے کیسی ٹیڑھی میڑھی نظروں سے گرا کر دیکھ رہی ہے، جیسے منٹوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں ہڑپ کر جائے گی۔ سلمان کی بڑھتی ہنسی اور تنزیہ فکرے اب زویلا کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ وہ ایک دم سے آگ بگولا ہو گئی، وہ کسی بھی قیمت پر ان دونوں کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنے بڑھتے قدم روک دیے اور ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب وہ کڑکدار آواز میں مخاطب ہوئی تھی، شرم نہیں آتی تم جیسے ویلے لفنگے لڑکوں کو؟ کالج میں پڑھنے آتے ہو یا تاڑم تاڑی کرنے؟ کچھ تو اپنے والدین کے پیسوں کا خیال کر لو۔ یوں روزانہ صبح بلا ناگاہ لڑکیوں کے راستے میں بھیک منگوں کی طرح کھڑے ہو کر انہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو۔ بدتمیز، بد تہذیب، بےہودہ۔ تم لوگ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیا تم کوئی فلمی ہیرو ہو؟ اگر مجھ سے پوچھو نا تو تم لوگ ایک نمبر کے پاگل اور جاہل ہو۔ اس نے انگلی ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اگر کل صبح ادھر کھڑے دکھائی دیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زویلا تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ سلمان بھی چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو تم؟ بتانا پسند کرو گی؟ جس کو چاہتی ہو بے عزتی کرتی پھرتی ہو، اور ہمارا جہاں دل کرے گا کھڑے ہوں گے۔ کوئی روک سکتا ہے تو روک کے بتائے۔ بہت سن لی تمہاری باتیں، تمہیں تو اس بات کی بھی تمیز نہیں ہے کہ بڑوں چھوٹوں سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ اور ہاں، ایک بات سنتے جاؤ، میں ضیا نہیں ہوں جو تمہاری ہر بدتمیزی کو خاموشی سے برداشت کرتا رہوں گا۔ تھک چکے ہم ایک سال سے تمہارا لیکچر سنتے سنتے، خدا کے لیے اپنے کام سے کام رکھنا سیکھو۔ سلمان بہت بولی ہے تم، اور بالکل چپ، ایک لفظ اور بھی نہیں، ورنہ۔ زویلا آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تم اپنے آپ کو اب بھی ٹھیک سمجھ رہے ہو؟ تم بیچ راستے میں کھڑے ہو کر بڑی دیدہ دلیری سے لڑکیوں کو چھیڑتے ہو اور اپنے آپ کو درست سمجھتے ہو۔ کتنی پریشانی ہوتی ہے ہم لڑکیوں کو آنے جانے میں، اور تم ضیا، ویسے تو تم بظاہر شرافت کے لبادے میں بڑی آن بان شان سے لپٹے دکھائی دیتے ہو۔ یہ کس قسم کے دوست پال رکھے ہیں؟ سمجھاتے نہیں اپنے اس لوفر دوست کو؟ لیکن تم کیوں سمجھاؤ گے؟ تم برابر کے شریک جو رہ رہے۔ زویلا آئی ایم سوری، میں معافی مانگتا ہوں، سلمان کی طرف سے اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن زویلا کچھ بھی سنے بنا ہی تیزی سے اپنی کلاس کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ سلمان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی یار، تجھے زویلا سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور صحیح تو بول کر گئی ہے وہ، ہمیں اس طرح بیچ راستے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ سلمان، غلطی تیری تھی، کیوں کہکا لگا کر ہنس رہا تھا اسے دیکھ کر؟ میں نے تجھے سمجھایا بھی تھا، مت دام نکال، تجھے پتا تو ہے اس کا مزاج، پھر بھی تو نے پنگا لیا۔ یار وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، بس کر جا ضیا، اب اور کتنا بیوقوف بنے گا؟ اس زویلا کی باتوں میں آ کر تجھے معلوم نہیں ہے لڑکیوں کی فطرت؟ یہ مخلوق اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتی ہیں، ہم لڑکوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں، یہ چاہتی ہیں ہم لڑکے ان کے ارد گرد چکر ہی کاٹتے رہے،
ہر روز ان کی اپنی شان میں رومانٹک فلمیں ڈائلاگ سننا اچھا لگتا۔ یہ لڑکیاں تیز اتنی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں ذرا سا بھی علم ہو جائے نا کہ کوئی لڑکا ان میں دلچسپی لے رہا ہے تو بس اس مخلوق کا اترانا قابل دید ہوتا ہے۔ کسی صورت ہم لڑکوں کے قابو میں نہیں آتے، لیکن دل ہی دل میں محبت کرتی رہتی۔ ہم لڑکوں کے سامنے ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ یار خون جلاتی ہیں یہ ہمارا خون۔ ان لڑکیوں کا ایک بہت ہی آسان سا علاج ہے، فل اگنور مارو انہیں، بس پھر دیکھو انہیں تہجد کی نمازیں یاد آ جاتی ہیں اور رو رو کر ہم لڑکوں کے لیے کچھ اس طرح سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ ایک بار بات کر لے میرا والا ہیرو۔ یہ لڑکیاں ہمارے میسج کا بے صبری سے انتظار کرتی ہیں، ساری رات موبائل کلیجے سے لگائے پڑی رہتی۔ اف، یہ لڑکیاں واقعی الٹی کھوپڑی کی ہوتی ہیں۔ جب ہم لڑکے بات کرنا چاہتے ہیں تو منہ بنا بنا کر ہمارا دل جلاتی ہیں، اور جب ہم بات نہیں کرتے تو رو رو کر آنکھیں لال کر لیتی ہیں۔ ذہن لڑکیوں کا سیدھا اور آسان سا علاج ہے، انہیں بالکل بھی لفٹ ہی نہ کرواؤ، پھر دیکھو کیسے سیدھی ہوتی ہیں ایک دم سے۔ اور تو بھی اب زویلا کو بالکل بھی بھاؤ نہیں دے گا، مت دیکھا کر اس کی طرف، پھر دیکھ کیسے کھنچ چلی آئے گی تیرے بار۔ اس کو ایٹیٹیوڈ دکھا، فری نہیں کر۔ سلمان آج زویلا سے بے عزت ہونے کے بعد فل غصے میں بھرا پڑا تھا، اور جو اس کے منہ میں آ رہا تھا بکے جا رہا تھا۔ اچھا بس کر جا سلمان، تو نے بھی اس بیچاری کو بہت کچھ سنا دیا ہے یار، وہ ایک لڑکی ہے، کچھ تو خیال کر لیتا۔ چل اب جا کر اس سے معافی مانگ۔ معافی بھلا میں کیوں مانگوں؟ کچھ میں نے کہا، کچھ اس نے سنایا، بس حساب برابر۔ اور ضیاء مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے ان لڑکیوں کو چار چونچلے، صرف تیری خاطر برداشت کر رہا ہوں میں زویلا جیسی مغرور لڑکی کو۔ نہ جانے تجھے اس لڑکی میں ایسا کیا پسند آیا۔ سلمان پلیز دیکھ، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو اس سے معافی مانگ لے بس۔ پتہ ہے کیا، آج تو نے اسے نہیں بلکہ مجھے تکلیف دی ہے۔ مانگے گا نا زویلا سے معافی؟ بول سلمان۔ ضیاء پلیز اب یہ فقیروں والی صورت نہ بنا، چل ٹھیک ہے، تیرے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ بول دوں گا زویلا کو سوری، بس سوری ہی بولوں گا، اس کی منتیں نہیں کرنے والا۔ یہ امید مت رکھنا مجھ سے، مگر اس کو سمجھا دے آئندہ مجھ سے پنگا نہیں لے۔ کچھ دن بعد، دیکھ سلمان زویلا آ رہی ہے، چل میرے یار، میری خاطر تو اس کو سوری بول دے یار، وہ تیری بھابھی ہے۔ ضیاء بیچارہ بہت ہی عاجزی دکھا کر سلمان کی منتیں کر رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے وہ میری بھابھی وابھی، کیا تو نے اس سے خفیہ نکاح کر رکھا ہے؟ وہ تو بس میں تجھے چھیڑنے کے لیے اسے بھابھی بول دیا کرتا تھا۔ سلمان کے تیور اس وقت بڑے ہی خراب دکھائی دے رہے تھے۔ ایک بات میں تجھے اور بتائے دیتا ہوں، اگر تیری شادی زویلا سے ہوئی تو میں تیرے گھر قدم نہیں رکھوں گا، بس تیری میری دوستی کا دی اینڈ ہی سمجھنا پھر۔ اچھا غصہ تھوک دے سلمان، یہ سب بات کی باتیں ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا دوست دل کا بہت صاف ہے، زیادہ دیر کسی سے ناراض رہ نہیں سکتا۔ چل اب زویلا سے معافی مانگ کر آ۔ ضیاء نے ایک بار پھر اس کی منتیں کی تھی۔ ٹھیک ہے میں سوری بولوں گا، بس سمپل، زیادہ للو چوپے نہیں کروں گا۔ سن لے تو تسلی سے، اور تو بھی میرے ساتھ چل، اس کے پاس میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ زویلا عرشی کے ساتھ پیپل کے درخت تلے بینچ پر بیٹھی گفتگو میں مصروف تھی، لیکن جیسے اس نے ان دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ برا سا منہ بناتی ہوئی ادھر سے اٹھ کر جانے لگی تھی، مگر ضیاء کی پکار نے اسے روک دیا تھا۔ اب ضیاء نے سلمان کو اشارہ کرتے ہوئے معافی مانگنے کو کہا تھا۔ زویلا سوری۔ سلمان نے لٹمانے والے انداز میں اسے سوری کہا تھا، جیسے وہ اس پر کوئی احسان کر رہا تھا۔ زویلا بھی آخر زویلا ہی تھی، وہ انسانی رویوں سے بخوبی واقف تھی۔ سلمان کی اکڑ اور اس کا تیکھا پن دیکھتے ہوئے اس نے بھی وار خالی نہ جانے دیا، اور جواباً اسے شٹ اپ بول کر وہاں سے چلتی بنی۔ اب کیا تھا، زویلا جاتے جاتے سلمان کو مرچی لگا گئی تھی۔ اس مرچی کی جلن سے وہ دل میں لا اٹھا تھا۔ دیکھ لے ضیاء، تو اپنی زویلا کو کیسے شٹ اپ بول کر گئی ہے۔ یہ پینڈو مجھے تیرا منہ دیکھ کر برداشت کر گیا ہوں، ورنہ خوب مزہ چکھاتا اس کو، نہ جانے کیا سمجھتی ہے خود کو۔ دراصل تجھے سمیت پورے کالج کے لڑکے لڑکیوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ بڑی آئی شاعرہ، دراصل تجھ سمیت پورے کالج کے لڑکے لڑکیوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ بڑی آئی شاعرہ سلمان کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ غصے میں اس کے دان پہ دان چڑھے پڑے تھے اور مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ سلمان کی اس حالت میں دیکھ کر ضیاء نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک کر کہا تھا، چھوڑنا یار، زویلا تجھ سے بہت چھوٹی ہے، اگنور کر دے اس کی بات کو۔ جب میری شادی ہو جائے گی نا تو یہی لڑکی اپنے اس لڑاکو دیور کا بہت خیال بھی رکھے گی،
اور عزت بھی کرے گی۔ یار یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، اب اٹھ ہم لنچ کرنے باہر چلتے ہیں، جو تو بولے گا وہی آرڈر کریں گے۔ یہ اس نے اپنے ہر دل عزیز بھائی جیسے دوست کا موڈ ٹھیک کرنے کو کہا تھا، کیونکہ بچے سے جانتا تھا سلمان بہت چٹورا ہے۔ لنچ کا سنتے ہی سلمان کا غصہ لمحوں میں کافور ہو گیا تھا اور وہ ہنستے مسکراتے ضیاء کے ساتھ لنچ کرنے چلا جاتا۔ سلمان میرا یہ فائنل ایئر ہے، کچھ دن بعد ایگزامس بھی ہو جائیں گے اور پھر میرا کالج آنا جانا ختم، کیسے دیکھ پاؤں گا میں زویلا کو یار؟ سیدھی بات تو یہ ہے کہ میں صرف اسی کی وجہ سے ریگولر کالج آتا ہوں، ورنہ کورس تو کب کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے افسردگی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ ضیاء تو پریشان کیوں ہوتا ہے میری جان، اور وہ بھی اتنی سی بات کے لیے؟ موبائل نمبر مانگ لینا زویلا سے، باتیں کرتے رہنا ایک دوسرے سے 24 گھنٹے۔ سلمان نے اپنے کندھے اچکائے تھے اور شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے سے دیکھا تھا، ہاں جیسے وہ مجھے فوراً ہی اپنا نمبر پکڑا دے گی۔ تو بھی نہ سلمان، دل مت جلا میرا، جانتا نہیں ہے زویلا کی نیچر، وہ کبھی نمبر نہیں دے گی، اور نمبر لے کر میں اچار ڈالوں گا وہ کون سا مجھ سے بات کر لے گی؟ میری آواز سنتے ہی جھٹ سے لائن کٹ کر دے گی۔ اچھا اب یہ روتی دھوتی شکل میرے سامنے نہ بنایا کر، تجھے کہا کس نے تھا ایسی خون خوار لڑکی سے عشق فرمانے کے لیے؟ اور بھی تو لڑکیاں ہیں، تجھے بھی بس یہی ملی جو تیرا خون ہی پیتی رہتی ہے۔ ابے یار اس کو چھوڑ اور اپنی پھوپھی کی لڑکی سے شادی کر لے، کہ ساخت اس زویلا کا منٹوں میں۔ سلمان، زویلا میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی کے بنا نہیں رہ سکتا۔ خیر تو نہیں سمجھے گا، یہ دل کی بات ہے اور دل ہر کسی پہ نہیں آیا کرتا۔ یہ احساس و جذبات کسی ایک خاص شخص کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ تو نے کبھی سوچا ہے کوئی ایک ہی ہمیں کیوں اتنا پیارا لگتا ہے؟ کوئی ایک ہی کیوں ہمیں سب سے جدا لگتا ہے؟ کیوں ہم اپنے محبوب کی غیر موجودگی میں بھی اس کا ساتھ ہر پل اپنے آس پاس محسوس کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف ایک ہی انسان کے بارے میں کیوں سوچتے رہتے ہیں، اور کیوں ٹھہر جاتی ہماری سوچ بس ایک ہی شخص پر؟ ہمیں اس بھری دنیا میں صرف ایک ہی شخص کیوں بھاتا ہے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف وہی شخص ملے جس کے لیے ہمارا دل بے ربط دھڑکتا رہتا ہے اور ہم دن رات اسی کے لیے تڑپتے رہتے ہیں؟ سلمان، وہ خاص لڑکی زویلا ہے جو میرے خون میں رچ بس گئی ہے۔ میں بے بس ہوں یار، اب میرے بالکل بھی اختیار میں نہیں رہا اسے اپنے دل سے نکالنا۔ اچھا بات سن ضیاء، پرانے فلموں کے نام ناکام ہیرو کی طرح زیادہ جذباتی ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیری کچھ فلسفیانہ باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ سیدھی طرح بولنا، زویلا کا نمبر چاہیے، میں لا کر دوں گا نا تجھے، باقی تیرا نصیب۔ لیکن سلمان کیسے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے میرے یار، وہ اپنا نمبر نہیں دینے والے کسی بھی صورت میں۔ میں نے کہا نا نمبر لا کر دوں گا تجھے، اور آج کی تاریخ میں ہی تیری ہتھیلی پر لا کر رکھوں گا۔ یہ میرا مسئلہ ہے تو ٹینشن کیوں لیتا ہے رے؟ چل اب اس خوشی میں کنٹین چلتی ہے، اچھی سی چائے پئیں گے اور چائے کے ساتھ کچھ کھانے پینے کی ایک آدھ چیزیں بھی منگوا لیں گے، لیکن پیسے تو دے گا، میں ایک ٹیڈی پائے بھی نہیں دوں گا۔ اچھا بیٹا سلمان، خوب سمجھ رہا ہوں تجھے، موبائل نمبر کے بدلے رشوت بہت بڑی فلم ہے تو ویسے قسم سے۔ ہاں تو اور کیا، آخر بھابھی سے موبائل نمبر نکلوانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ اب چل اٹھنا، اچھا سا ناشتہ پانی کروا لے مجھے، اور بے فکر ہو جا، تیرا کام سمجھ لے ہو گیا۔ عرشی رکو ذرا بات سنو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ جی بولیں سلمان بھائی، کیا کام ہے؟ بیڑا گھرک ہو اس موٹی بلی کا، بول دیا نا مجھے بھائی، جلا دیا نا میرا خون۔ کاش ان لڑکیوں کو کوئی یہ سمجھا دے کہ جب یہ مخلوق ہمیں بھائی کہہ کر مخاطب کرتی ہے تو ہم بیچارے لونڈے اندر تک سلگ کر رہ جاتے ہیں۔ سلمان نے بڑے دکھ سے سوچا تھا۔ سب خیریت ہے سلمان بھائی؟ آپ مجھے کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں۔ عرشی کے سوال پر وہ سوچوں سے باہر آیا تھا۔ ہاں وہ عرشی، میرے ماموں کی طبیعت ناساز ہے، کچھ دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، میرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، کیا تمہارا فون مل سکتا ہے کچھ دیر کے لیے تاکہ میں ان کی خیریت دریافت کر سکوں؟ بس چھوٹی سی کال کر کے ابھی واپس کرتا ہوں، اگر تمہیں برا نہیں لگے تو۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ لیں سلمان بھائی فون، آپ بات کریں، میں کنٹین میں ہوں کیونکہ ہم گرلز آج زویلا کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، موبائل آپ مجھے وہیں آ کر دے دیجیے گا۔ اوہ شکریہ عرشی، تم بہت خدا ترس اور اچھی لڑکی ہو، اللہ تمہیں اس نیکی کا بہت بڑا اجر دے گا۔ عرشی کو اتنی آسانی سے الو بنا کر سلمان کا مارے خوشی کے برا حال تھا۔ اس نے فٹ سے زویلا کا نمبر نکال کر اپنے موبائل میں سیو کیا
اور عاشق کو فون دینے کے بعد فٹافٹ دوڑ لگاتا ہوا ضیاء کے پاس جا پہنچا۔ یہ لے بھائی، ضیاء تیرا کام کر دیا ہے، میں نے وہ بھی آج کی تاریخ میں۔ کیا مطلب سلمان؟ میرا کون سا کام؟ میں نے تو تجھے کسی کام کا نہیں کہا تھا۔ ابے یار، اتنی جلدی بھول گیا؟ صبح والی بات، زویلا کا موبائل نمبر۔ یہ لے اور مزے کر۔ کیا واقعی؟ ضیاء کی آنکھوں میں جھلملاتی چمک اور چہرے پر حیرانگی کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی آسانی سے زویلا کا نمبر اسے مل بھی سکتا ہے۔ مگر سلمان کی سب ہوا کیسے؟ کیا تو نے زویلا سے نمبر مانگا تھا؟ اللہ معاف کرے ضیاء، تو بھی کتنی ہولناک باتیں کر رہا ہے۔ مجھے جوتیاں کوئی کھانی تھی بھابھی سے؟ ارے وہ تو میں نے عاشق کو بتایا تھا اپنی دکھ بھری کہانی سنا کر۔ خیر تو یہ سب چھوڑ، آم کھا، گٹھلیاں نہ مت گن، اور جلدی سے بھابھی کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لے۔ او شٹ، تجھے ایک نیوز دینا تو بھول ہی گیا، آج زویلا بھابھی کی سالگرہ ہے۔ اس کی تمام آڑی ترچھی چھوٹی موٹی سہیلیاں کینٹین میں بڑی ہنسی خوشی شاعرہ صاحبہ کی سالگرہ منا رہی ہیں۔ چل اب ہم جا کر رنگ میں بھنگ ڈال دیں، سلمان نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ رہنے دے یار، کرنے دے اسے انجوائے۔ کیوں کرنے دوں اسے انجوائے؟ اس دن دیکھا تھا وہ کیسے ہم دونوں پر طنز کے تیر برسا رہی تھی۔ ویلا بولا تھا اس نے ہمیں، اب دیکھو اپنی سہیلیوں کے ساتھ سالگرہ منا رہی ہے۔ پڑھنے آتی ہیں یہ لڑکیاں یا کالج میں ہلٹ بازی کرنے؟ میں تو نہیں چھوڑنے والا، بدلہ لے کر رہوں گا بس۔ میں جا رہا ہوں اس دن کا حساب کتاب چکتا کرنے۔ پلیز یار، میری خاطر نظر انداز کر دے، اب تو بات پرانی ہو گئی ہے۔ تو نے سوری بھی بول دیا تھا اس کو۔ دیکھ بھابھی ہے نا وہ تیری، مت کر اس کو تنگ، سہیلیوں کے ساتھ خوش ہونے دے۔ ہائے ہائے، اوئے ہوئے، ہاں ہاں، ضیاء تو نے نکاح کر لیا کیا زویلا سے؟ جب دیکھو اسے میری بھابھی بنا کر میرا منہ بند کروا دیتا ہے، سلمان نے ضد چو کے کہا تھا۔ نکاح تو نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ کر لوں گا، اور تو دیکھیو نیکسٹ ایئر وہ میرے ساتھ اپنی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منا رہی ہوگی۔ یہ سب کہتے ہوئے ضیاء کی آنکھوں میں خوشی اور لبوں پہ دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ ضیاء حسن، خدا کا واسطہ یہ خواب و خیالات کی دنیا سے باہر آ اور بھول جاؤ اسے۔ تو لکھ لے میری یہ بات، یہ لڑکی کبھی تجھ سے نکاح نہیں کرنے والی۔ مجھے تو کچھ اور ہی چکر لگتا ہے، ضرور یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تجھے اس کے ارد گرد پاگلوں کی طرح چکر کاٹتے ہوئے، مگر اس نے کبھی تجھے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ خیر، میرا نام بھی سلمان ہے، میں عاشق کو گھیر گھار کے یہ راز بھی اگلوا کر ہی دم لوں گا۔ آخر اس عجیب و غریب لڑکی کے دل میں چل کیا رہا ہے؟ نہیں یار سلمان، مجھے نہیں لگتا اس بھولی والی سی لڑکی کی زندگی میں کوئی ہوگا۔ ہاں بس تھوڑی الگ ہے یہ لڑکی نسبت دوسری لڑکیوں سے۔ اچھا خیر چھوڑ ان فضول باتوں کو، آج زویلا کی سالگرہ ہے اور میرے لیے یہ دن بہت ہی خاص ہے۔ قسم سے سلمان، تو نے بہت ہی زبردست نیوز دی ہے۔ کاش کہ مجھے اس بات کا پہلے سے علم ہوتا تو میں اس کے لیے شاندار سا گفٹ لے کر آتا۔ ضیاء نے افسردگی سے سوچا تھا۔ افسوس نہیں کر ناکام مجنوں، وہ کون سا تیرا دیا ہوا تحفہ قبول کر لیتی، الٹا اٹھا کر تیرے منہ پہ دے مارتی۔ کیا جانتا نہیں ہے تو اس خوفناک سی لڑکی کو؟ سلمان کچھ بھی ہو جائے، وش تو میں ہر حال میں اسے کروں گا۔ ایسا کرتا ہوں فی الحال بکے دے دیتا ہوں۔ ضیاء، جب تو اسے بکے دے گا نا تو میں دور بیٹھ کر تجھے بے عزت ہوتا دیکھوں گا، کتنا مزہ آئے گا۔ تو کھلے عام کھری کھری سن رہا ہوگا اور میں فل انجوائے کر رہا ہوں گا۔ ضیاء کے لیے آج کا دن بہت ہی زیادہ خاص تھا، کیونکہ آج زویلا کی سالگرہ تھی اور وہ اسے ہر قیمت پر وش کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر خوف بھی تھا کہ کہیں زویلا اسے جھڑک کر بھگا نہ دے، مگر دل کے ہاتھوں مجبور وہ ہمت کرتا ہوا ڈانٹ ڈپٹ کی پرواہ کیے بغیر اسے وش کرنے پہنچ ہی جاتا ہے۔ یہ محبت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، اس میں انسان کسی بھی قسم کے انجام کی پرواہ کیے بنا بس چلتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھتا۔ زویلا عاشق کے ساتھ بڑے ہی اچھے موڈ میں باتیں بناتی ہوئی اسے دکھائی دیتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کے سوچتا ہے، چلو شکر ہے اس کا موڈ بہتر لگ رہا ہے، امید ہے ڈانٹ پہلے کی نسبت زیادہ نہیں پڑے گی، اور اگر تھوڑا بہت جھڑک بھی دے گی تو خوشی خوشی ہنس کے برداشت کر لوں گا۔ پیار میں یہ سب تو چلتا ہی ہے۔ وہ دل میں امیدیں لیے مسکراتا ہوا زویلا کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بڑی ہی چاہت سے نہایت ہی خوبصورت سرخ گلاب اس کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ زویلا، سالگرہ کا یہ خوبصورت دن تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ اس طرح سے اچانک ضیاء کو اپنے روبرو دیکھ کر اس کے تیور یکدم سے بدل جاتے، لیکن عاشق ضیاء کی ہمت پہ دل ہی دل میں داد دیتے ہوئے سوچتی ہے،
واہ ضیا بھائی واہ، یہ کام کیا نا آج بہادری کا، قسمیں دل خوش کر دیا، اف یہ سرخ گلاب محبت کی نشانی۔ اور تو ضیا بھائی چھا گئے، اقرار محبت کا یہ دلکش انداز اسے بہت بھاتا ہے، لہٰذا وہ کسی کام کا بہانہ بناتی ہوئی وہاں سے کھسک جاتی ہے تاکہ ضیا اپنے دل کی بات اطمینان سے زویلا تک پہنچا سکے۔ عاشق کو جاتے دیکھ کر زویلا بھی اس کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے قدم اٹھاتی ہے، مگر ضیا اسے جانے نہیں دیتا، بلکہ بہت چاہت، اپنائیت اور خلوص سے اس کے نرم و نازک ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ آج اسے اپنے دل کی بات کہنے کا بہترین موقع ملا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا وہ اس لڑکی سے، کچھ لمحوں میں اس کے خوشگواں دل نے کتنے ہی خواب سجا رہے تھے۔ ضیا کے چہرے کی چمک اور آنکھوں میں بے پناہ محبت اس کی اندرونی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ضیا، یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ، شرم نہیں آتی؟ سنا نہیں تم نے؟ میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں تمہارا دماغ درست کر کے رکھ دوں گی۔ نہیں چھوڑ سکتا زویلا اب کبھی بھی۔ کتنی شدت تھی اس کی آواز میں، کتنے ڈھیٹ اور بدتمیز انسان ہو تم۔ یہ بدتمیزی نہیں، محبت ہے زویلا، صرف محبت۔ ضیا، میں تمہارا وہ حشر نشر کروں گی کہ تمہیں عشق کے نام سے نفرت ہو جائے گی، چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ زویلا، یہ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا کہ تم مجھے کبھی چھوڑو گی نہیں۔ بس میری ایک بات سنتی جاؤ، آخر تم چاہتے کیا ہو اور کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ یہ زبردستی؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں اتنے سکون سے نہیں جینے دیتے؟ مجھے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے تم میں۔ اس کی گھنی پلکیں بھیگ چکی تھی، آواز کی لرزش صاف بتا رہی تھی کہ وہ کتنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ زویلا، تم مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہارے لیے واقعی بہت سیریس ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ بس بہت ہو گیا ضیا، وہ چلا اٹھی تھی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے تم میں دلچسپی نہیں ہے، مجھے کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا۔ اس کی بڑھتی سرد آواز کے لفظ نوکیلے اور پرتھیلے تھے، اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی اور وہ غصے میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ ضیا نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ بس میں بتا چکی ہوں تمہیں اپنا آخری فیصلہ، مجھے تم سے کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کرنا، کیونکہ میں اپنی پسند ناپسند میں آزاد ہوں، اس نے مضبوطی کے ساتھ کہا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ بولو زویلا، کیوں؟ کیا تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی ترس نہیں آتا؟ تمہاری پسند ناپسند کی بات ہوتی تو میں ضرور مان بھی لیتا، مگر اب یہ پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، بلکہ محبت کی بات ہے، اور تم چاہیے کچھ بھی کہو یا جو بھی بولو، میں تمہیں محبت سے مکرنے نہیں دوں گا۔ زویلا، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور تم میری تڑپ، میرے جنون سے ابھی ناواقف ہو۔ اس کے لہجے میں بلا کی مضبوطی تھی۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے ضیا، سمجھے؟ تم چلے جاؤ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے، میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کے واسطے میرا راستہ چھوڑو اور تم کوئی اور راستہ اختیار کرو، اس نے بیزاری اور جھنجھلاہٹ سے کہا تھا۔ ضیا کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو سچ مان لوں گا، جو کہو گی وہی کروں گا، بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر، میرے دل پر ہاتھ رکھ کر محسوس کرو۔ خدا کی قسم، اگر میرے دل کی ہر دھڑکن میں تمہیں اپنا نام سنائی نہ دے تو میں مان جاؤں گا کہ محبت کا وجود اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا اور اس میں بسنے والے لوگ بڑے بے حس اور بے قدرے ہیں، ہر کوئی غصہ ناک پہ دھرے بیٹھا رہتا ہے اور ہر کوئی منتظر دکھائی دیتا ہے، کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے یا بہانہ ہاتھ آئے تو وہ غصے کا خنجر نکال کر سامنے والے کو بری طرح زخمی کرتے۔ بے شک غصہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ غصہ انسان کو صرف اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ خطرے کے وقت اپنا بچاؤ کیا جا سکے، یا یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خنجر اس لیے بخشا ہے کہ جب کوئی آفت سامنے آئے تو ہم یہ خنجر لہرا کر اپنی حفاظت کر سکیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس خنجر کو کھلونا سمجھ لیا ہے اور ہر وقت بے بات اسے کھیلتے رہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا ہمارا مشغلہ بن گیا ہے۔ ہم کمزور کو دباتے ہیں اور طاقتور کے سامنے ہمارے تعزیے ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں۔ زویلا، مجھے بڑے ہی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم بھی ان کمعقل لوگوں میں سے ایک ہو جو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو بے وقت استعمال کر کے اس کی ناشکری کر رہی ہو۔ تم غصے کا یہ خنجر ضیا کے سامنے کیوں چلاتی پھرتی ہو؟ تم یہ ہتھیار اس سنگ دل کے سامنے کیوں نہیں چلا پائی جس نے تم پہ تہمت باندھ کر زمانے کے سامنے رسوا کیا؟ کیوں چپکی لگ گئی تھی تمہیں؟ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم زویلا؟
तुम आलियान जैसे जाबर, बेहिस और खुदगर शख्स के लिए ज़िया को बार बार ठुकरा रही है। मुझे अफसोस होता है तुम्हें भी आलियान की तरह खरे खोटे की परख नहीं है। देखो ज़ोइला, कुछ चीज़ों की अहमियत वक्त गुजरने के साथ बढ़ जाती है और कुछ चीज़ें वक्त गुजरने के साथ अपनी अहमियत खो देती हैं। जैसे कुछ चेहरे हमेशा अच्छे नहीं लगते, जैसे किसी से सदा मोहब्बत नहीं की जाती, क्योंकि कुछ लोग अपनी कमज़ोरी की वजह से अपना मोतबर मकाम खो बैठते हैं। बिल्कुल इसी तरह आलियान भी इन्हीं लोगों में से एक था। वो अब हमेशा के लिए अपनी कदरों मंजिलत खो चुका है। शहला दुरानी ने आज ज़ोइला को बड़ी वज़ाहत से समझाया था। बस कर जाएं शहला दुरानी, बहुत हो गया। सब कुछ तो मैंने खोया है, किसी का रत्ती बराबर भी कुछ नहीं बिगड़ा। बोले शहला दुरानी, कैसे पूरा होगा मेरी ज़िंदगी का ख़ला? मैंने सब कुछ खोया है ना मैंने। ज़ोइला मेरी बच्ची, मेरी बातों का मतलब ये हरगिज़ नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। मैं मानती हूँ तुम्हारी बेलौस मोहब्बत के जवाब में मिलने वाले दुख की शिद्दत ने तुम्हारी रूह को अंदर तक ज़ख्मी कर डाला है। लेकिन क्या एक शख्स के चले जाने से ज़िंदगी रुक जाती है? क्या ज़िंदगी में फिर से बहार नहीं आती? तुमने कभी कुदरत पर गौर किया है? पतझड़ के बाद बहार का आना, जैसे रात के बाद सुबह लाजिम व मलज़ूम। मेरी बच्ची, अगर तुमने अपना सब कुछ खो दिया तो इसमें इतना मायूस होने की क्या ज़रूरत है? ज़ोला, तुम्हारे पास सब भी पाने के लिए ये पूरी दुनिया पड़ी है मेरी जान। वक्त सिर्फ इन्हीं लोगों से वफा करता है जो उसकी कदर करते हैं, और ये वक्त तुम्हें एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन जीवन साथी देना चाहता है, ज़िया की सूरत में। थाम लो उसका हाथ हमेशा के लिए। उम्मीद कवी है वो तुम्हारी बिखरी ज़िंदगी में आने वाले तमाम दुखों को समेट लेगा। अच्छा सुनो, ज़िया के डैड बहुत जल्द मिलना चाह रहे हैं। वो ज़िया की शादी तुमसे करना चाहते हैं। बताओ ज़ोला, मैं क्या जवाब दूँ उन्हें? क्या ये क्या बोल रही हैं आप शहला दुरानी? वो गुस्से में चिल्ला उठी थी। ज़िया का ज़िक्र सुनते ही हस्ब आदत उसने नाक भनुएं चढ़ाई थी। ज़िया की अब इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो अपनी फैमिली को दरमियान में लाकर मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मुझे हासिल करके अपने कदमों में झुकाना चाहता है। शहला दुरानी, बहुत अच्छे से जानती हो आजकल के लड़कों की खसलत। बिल्कुल मना कर दे उसके डैड को, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे घर आने की। और एक और बात बताएं, ये ज़िया की फैमिली से आपका राब्ता कैसे किया? बताएं, बताएं आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? ज़ोइला ने तशवीश से अपने दीदे घुमाए थे। ज़ोइला प्लीज़, ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हें झुकाना नहीं चाहता। कितना फतूर भरा है तुम्हारे दिमाग में ज़िया को लेकर। इस बेचारे ने तो डरते डरते आशी से बात की थी कि उसकी फैमिली मिलना जा रही है निकाह के सिलसिले में, और खुदा के लिए तुम कल कॉलेज जाकर आशी और ज़िया की जान मुसीबत में मत कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शैला दुरानी ने शरारत से उसका कान पकड़कर मरोड़ा था। उफ, छोड़िए मेरा कान आप भी ना, बस करें। वेले की तरफदारी कर रही हैं, मेरा तो जीना दुश्वार करके रख दिया है। जब देखो ये लड़का मेरे रास्ते में खड़ा मिलता है, मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे ही तकता रहता है, सुकून से जीने नहीं देता। अल्लाह की कसम, अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना, छोड़ छाड़ के बैठ जाऊंगी कॉलेज, और फिर ढूंढता फिरेगा मुझे पागलों की तरह। छछोरा बदतमीज लड़का, वैसे बड़ा ही ढीठ बंदा है। भाई मान गई, हाथ मुंह धोकर पीछे ही बढ़ गया है, और अब उसकी इतनी मजाल, मसरूफ रिश्ता भेज रहा है, वो भी मेरे लिए, जोइला खान के लिए। तोबा तोबा, शक्ल देखी इसने अपनी आईने में, बंदर लगता है पूरे का पूरा। शहला दुरानी, अब आने दे शांति से उसकी फैमिली को हमारे घर। मेरा नाम भी ज़ोइला है ज़ोइला, ऐसी बेइज्जती करूँगी ना, उसके साथ नस्ले खून के आंसू रोएंगे। उसने तैश में आकर तकिए पर ज़ोरदार घूंसा मारते हुए कहा था। ज़ोइला, बुरी बात, ये तुम क्या ऊट पटांग बातें बना रही हो? दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है तुम्हारा? तमीज़ छूकर नहीं गुजरी? बेवकूफ़ लड़की, तुम इतनी सी बात भी नहीं जानती। जो लड़का तुमसे बार बार निकाह करने का इसरार कर रहा है, वो छिछोरा या उबाश नहीं है। ज़िया आजकल के लड़कों की तरह वक्त गुजारी नहीं करना चाहता, बल्कि वो तुमसे निकाह करना चाहता है। ना जाने कब समझ आएगी तुम्हें, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। खैर तुम सोच लो, जल्दी नहीं है, लेकिन कोशिश करना फैसला ज़िया के हक में हो। ये कहते हुए वो उठी थी। शहला दुरानी, मेरा फैसला अभी हाथ के हाथ सुनती जाए। मुझे फजूल मामला लटका कर रखने का कतई शौक नहीं है, लिहाजा आप ज़िया की फैमिली को फ़ौरन मना कर दें कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर बिल्कुल नहीं आए। और प्लीज़ शहला दुरानी, अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो आज के बाद मेरी शादी की बात इस घर में नहीं होगी। बिना शादी के भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। वैसे भी मुझे बहुत पढ़ना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अभी तो मुझे बहुत बड़ी राइटर बनना है। अलमारी का तमाम सामान तकरीबन
ارد گرد بکھرا پڑا تھا۔ وہ بڑی عجلت اور پریشانی میں بڑبڑاتی ہوئی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ خوبصورت سلکی بکھرے بال بار بار چہرے پر آ کر اس کی چڑچڑاہٹ میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اف، اس نے غصے میں آ کر بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا تھا اور انہیں کیچن میں مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ کاٹ کے پھینک دوں گی ان بالوں کو پہلی فرصت میں، تنگ آ گئی ہوں انہیں سنبھالتے سنبھالتے۔ حد ہے، جتنا سمیٹ رہی ہوں اتنا ہی منہ پہ آ کے مجھے ڈسٹرب کیے جا رہے ہیں۔ شہلا درانی بات سنے میری، مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی حویلی جانا ہی پڑے گا۔ میری اسناد، سرٹیفکیٹ، زویلا کی آدھی ادھوری بات سنتے ہی شہلا درانی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیا؟ کیوں؟ حویلی کس خوشی میں جانا ہے بھائی؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ بیٹھے بٹھائے حویلی کی یاد کیسے آ گئی؟ زویلا، اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی گھٹیا مذاق ہے۔ تم جانتی نہیں حویلی میں آلیان بھی ہوگا، اور اگر تمہارا سامنا آلیان سے ہو گیا تو وہ سر پھرا شخص محبت کے نشے میں چور پاگلوں کی طرح تم پہ جپٹ پڑے گا۔ دیکھا نہیں تھا تم نے اس دن اس بابلے کی حالت، کس طرح عشق جاڑ رہا تھا، اس کی تڑیاں، بہکی بہکی باتیں۔ نہ بابا نہ، میں تو تمہیں بالکل بھی حویلی میں جانے کا مشورہ نہیں دوں گی، تم یہ رسک مت لو۔ شہلا درانی، آپ میری پوری بات تو سنیں، میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے بھی وہاں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اس دن جب خان جی نے مجھے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، میرے سرٹیفکیٹ حویلی میں ہی رہ گئے تھے، اور اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیا کروں بتائیں مجھے؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ لیکن زویلا، وہ آلیان، اور اگر تمہارا سامنا اس سے ہو گیا تو تمہیں دیکھ کر آلیان یقیناً جذباتی ہو جائے گا۔ سوچ لو، سمجھ لو زویلا، یہ شخص تمہارے ساتھ۔ شہلا درانی نے پریشان ہوتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ اچھا خیر ٹھیک ہے، میں چلوں گی تمہارے ساتھ، بس آنا جانا کرنا، کسی سے بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور وہ اگر بے حس ٹکرا بھی جائے تو اسے دیکھ کر جذباتی مت ہو جانا، اور پلیز ٹسوے نہ بہانا بلکہ نفرت دکھاتے ہوئے منہ پھیر لینا۔ ایک بات ذہن نشین کر لو زویلا، اب آلیان تمہارا کوئی نہیں ہے، وہ غیر ہے تمہارے لیے، اس سے دور رہو، کیونکہ ایک طلاق شدہ عورت کا اپنے سابقہ شوہر سے میل ملاپ کسی صورت دونوں کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ڈیئر ریڈرز، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔